السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے گوشے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جلدی سے چلیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو آپ کی شادی بڑے اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہی تھی، زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 ہجری میں بیمار ہو گئیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں ہی رہیں اور ان کے ہمراہ حضرت اسامہ بن زید کو بھی مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر میں شامل نہ ہونے کا غم بھی تھا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح بدر کے بعد آپ کو بشارت دی، عثمان تم بھی غزوہ بدر میں حصہ لینے والوں میں سے ہو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور اسی روز حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال بھی فرما گئیں۔ حضرت زید بن ثابت غزوہ بدر میں فتح کی خوشخبری سنانے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ بن زید کے ہمراہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین میں مشغول تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے بیٹی کی وصال کی خبر ملی تو آپ بھی بے حد غمگین ہو گئے۔ دوستوں سے یہ بات بھی شیئر کرتے چلیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو توجہ کیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے وصال کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کے منقطع ہونے پر بھی بے حد افسردہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس نعمت سے دوبارہ سرفراز فرمایا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 3 ہجری میں آپ سے کر دیا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد آپ ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت حنیس بن حذافہ کا انتقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور انہیں حضرت حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی، اور ان دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ پھر کئی دن گزر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بہت غور کیا اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ میرے والد حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے، انہیں غصہ آیا اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق کے رویے کی شکایت کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے لیے اللہ نے بہترین رشتہ طے کیا ہے اور حضرت عثمان غنی کے لیے بھی بہتر رشتہ ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضور نے حضرت حفصہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے رشتہ بھیجا اور یوں حضرت
حفصہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت سیدہ ام کلثوم سے ہو گیا۔ دوستو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو 2 نوروں والا ذو النورین کہا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا شمار عشرۃ المبشرہ میں کیا جاتا ہے، وہ صحابہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان غنی کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ ان خوش قسمت صحابہ میں ہیں کہ جن کے متعلق حضور سرور کائنات نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قبیلہ کے باغ میں تھا، دروازہ بند تھا کہ اچانک دروازہ پر دستک ہوئی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن قیس اٹھو اور جو آیا ہے اسے جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دو۔ عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اندر داخل ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ میں نے اسی طرح دروازہ بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی سے زمین کو کرید رہے تھے کہ اچانک پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن قیس دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے حکم کے مطابق دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کو بھی فرمایا کہ حضور آپ کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، اندر داخل ہو گئے، سلام عرض کیا اور تشریف فرما ہو گئے۔ میں نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ اسی اثناء میں حضور سرکار دو عالم ایک لکڑی سے زمین خریدتے رہے کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس مرتبہ بھی حضور نے فرمایا عبداللہ بن قیس اٹھو، دروازہ کھولو اور اندر داخل ہونے والے کو ایک عام سخی اور آزمائش سے دوچار ہونے پر جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے حکم کے مطابق دروازہ کھولا، حضرت عثمان غنی ہیں۔ میں نے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا تو حضرت عثمان غنی نے سن کر فرمایا، اس کے بعد اندر داخل ہو کر سلام عرض کیا اور تشریف فرما ہو گئے۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ دوستو تھوڑی سی بات کرتے چلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شرم و حیا کے بارے میں۔ آپ کے شرم و حیا کے پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے میری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق آئے اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے آپ سے کچھ دیر بات چیت کی اور پھر واپس چلے گئے۔ آپ واپس گئے، حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، آپ نے بھی تشریف رکھی، کچھ بات چیت کی اور پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ حضور ویسے ہی لیٹے رہے۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا اپنی چادر سنبھال لو۔ پھر حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے
اور کچھ دیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ میں نے حضور پاک سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن سرکار جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری چادر بھی مجھے واپس لوٹا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان شرم و حیا والے ہیں، اور مجھے ڈر تھا اگر میں اسی حالت میں رہا تو وہ اپنی بات مجھ سے بیان نہ کر سکیں گے، اور میں ایسے شخص سے کیوں شرم نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ حضور سرور کائنات بھی آپ کے حیا کا پاس رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی پنڈلی مبارک، ران مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ اسی طرح رہے۔ حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ اسی طرح رہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً عثمان کو بلاؤ۔ عثمان جب اندر تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، اور حضرت عثمان غنی آپ کے پاس تشریف لا کر بیٹھ گئے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق کے شرم و حیا کو دیکھتے ہوئے حضور بھی اتنا خیال فرماتے تھے، کہیں عثمان کی نظر جو ہے وہ میرے ننگے جسم پر نہ پڑ جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے